تو جناب اس وقت دنیا کی ساری نظریں ہیں اسلام آباد پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک ایسے نازک موڑ پر ہیں جہاں ایک ذرا سی غلطی اور پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ امن اور تباہی کے بیچ شاید آخری دیوار ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ملاقات واقعی امن کی طرف لے جائے گی یا پھر یہ جنگ کے دہانے پر ایک اور قدم ہے؟ کیونکہ دیکھیے، بات یہاں صرف دو ملکوں کی نہیں ہے، پورے خطے کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے اپنے سب سے بڑے ناموں کو بھیجا ہے، اسٹیو وٹیکوف اور جیرڈ کشنر جیسے لوگ۔ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس معاملے کو کتنی زیادہ سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی کامیابی یا ناکامی پر ہی پورے خطے کا امن ٹکا ہوا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سارے تنازع کی اصل جڑ کیا ہے۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے مطالبات اور پیشکشیں ہیں جنہوں نے ان دو بڑی طاقتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی دنیا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایک منصفانہ ڈیل دینے کو تیار ہیں، بس ایران اپنی کلنگ مشین یعنی فوجی سرگرمیاں بند کرے۔ لیکن دوسری طرف ایران کا موقف بالکل صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائنز ہیں جنہیں پار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی سب سے بڑی شرط سمندری ناکہ بندی ختم کرو۔ ان کا ڈو ٹوک کہنا ہے کہ بھائی دباؤ میں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور یہ کوئی لچک والی بات نہیں ہے۔ ایران کا موقف سمجھے پتھر پر لکیر ہے۔ جب ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ہیڈ ابراہیم عزیزی یہ کہتے ہیں کہ غیر معقول مطالبات پر بات نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ اپنے بنیادی مطالبات پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر بات صرف میز پر ہونے والی گفتگو تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک اور خطرناک کھیل چل رہا ہے، اور وہ کھیل ہے کھلی دھمکیوں اور فوجی دباؤ کا۔ اور یہ دھمکیاں کوئی چھپی ہوئی بھی نہیں ہیں۔ جب امریکی صدر خود یہ کہیں کہ اگر ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو ہم ہر پاور پلانٹ اور پل کو اڑا دیں گے، تو یہ ایک سیدھی سیدھی فوجی دھمکی ہے جو مذاکرات کی میز پر ایک ننگی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ تو یہ دباؤ ڈالا کیسے جا رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ اب یہ جو آبنائے ہرمز ہے نا، یہ ایران کی معیشت کی شہرک ہے، مطلب یہاں سے ان کا سارا کاروبار چلتا ہے، اور اس راستے کو بند کرنے کا سیدھا مطلب ہے ایران کو معاشی طور پر بالکل بے بس کر دینا۔ اور دیکھیں کہ حالات بگڑے کیسے ہیں۔ پہلے دن ناکہ بندی شروع ہوتی ہے، 50ویں دن امریکی فورسز ایران کا ایک کنٹینر شپ پکڑ لیتی ہیں، اور پھر اگلے ہی دن 51ویں دن ایران ڈرون حملوں سے جواب دیتا ہے۔ تو یہ قدم بقدم ایک دوسرے کو جواب، یہ سب کو جنگ کے خطرے کو اور قریب لا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی یہاں ایک بہت بڑی آگ لگا سکتی ہے۔ اور اس ناکہ بندی کی قیمت کیا ہے؟ روزانہ $50 ملین۔ ذرا سوچیں، $50 ملین کا روزانہ نقصان، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دے۔ اور ظاہر ہے یہی تو امریکہ چاہتا ہے۔ لیکن ایران بھی کوئی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ جب ان کی ملٹری کمانڈ کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ ہم اس مسلح ڈکیتی کا بہت جلد جواب دیں گے، تو یہ صرف لفظی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک کھلا اعلان ہے کہ وہ بھی عملی قدم اٹھائیں گے۔ اور بس اسی ایک بات نے اس پوری کشیدگی کو ایک اور بھی زیادہ خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اس ساری کشمکش کے بیچ میں آتا ہے پاکستان کا کردار۔ پاکستان یہاں صرف ایک میزبان نہیں ہے، صرف ایک جگہ فراہم نہیں کر رہا، بلکہ ایک بہت ہی اہم اور سچ پوچھیں تو ایک بہت نازک کردار نبھا رہا ہے۔ ذرا اسلام آباد کی صورتحال تو دیکھیں، شہر ایک قلعے جیسا بنا ہوا ہے۔ ریڈ زون کو تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، دفاتر میں ورک فرام ہوم ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بند، یونیورسٹیاں بند، ہاسٹل تک خالی کرا لیے گئے ہیں۔ یہ جو اتنے سخت حفاظتی انتظامات ہیں نا، یہ خود چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا، پاکستان صرف میزبان نہیں ہے، وہ ایک ایکٹیو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ خود دونوں طرف کی لیڈرشپ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کھلے عام پاکستان کے اس مفاہمانہ کردار کی تعریف کی ہے کہ وہ ٹینشن کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب یہ جو بحران ہے یہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہا، اس کی لہریں امریکہ اور ایران سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور خاص طور پر عالمی معیشت پر اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا اور فوری اثر کہاں پڑا؟ عالمی تیل کی مارکیٹ پر۔ جیسے ہی خطے میں ٹینشن بڑھی، تیل کی قیمتوں میں سیدھا 7% کا اضافہ ہو گیا۔ برینٹ کروڈ اور WTI دونوں 7% اوپر چلے گئے۔ اور 7% کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ برینٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل تک جا پہنچی اور WTI $90 پر۔ اب یہ وہ قیمتیں ہیں جو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان کھڑا کر سکتی ہیں۔ اس کا اثر دیکھیں پڑوسی ملکوں تک پہنچ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، جو ایک معاشی طور پر مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اب ایک ممکنہ مالی بحران کے ڈر سے امریکہ سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں ڈالرز تک رسائی کے لیے کرنسی سویپ لائن دے دو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خطے میں غیر یقینی کی صورتحال کس لیول پر پہنچ چکی ہے۔ تو آخر میں ہم سب اسی ایک سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، کیا اسلام آباد سے امن کا سورج طلوع ہوگا، یا پھر یہ جنگ کی طویل اور تاریک رات سے پہلے کا سناٹا ہے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والے کچھ دن ہی دیں گے۔